اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى بے شک ہم ہی مردہ کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا اور ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ اس نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ہر چیز کو ہم نے اس کو شمار کیا ہوا ہے فی امام مبین لوح محفوظ میں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ آپ مثال بیان کیجئے ان کے لیے اصحاب القریہ بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین جب ہم نے بھیجا ان کی طرف دو کو، فکذبوہما انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث پس ہم نے ان کو تقویت دی تیسرے کے ساتھ، فقالوا انا الیکم مرسلون انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، قالوا نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا نہیں تم مگر ہمارے جیسے انسان، وما انزل الرحمن من شیء رحمان نے جو کچھ بھی نازل کیے ان انتم الا تکذبون تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا، انا نحن نحیی الموتى کہ بے شک ہم ہی مردہ کو زندہ کرتے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ہم لکھ لیتے ہیں ان کے آگے بھیجی ہوئی چیزیں پیچھے چھوڑی ہر چیز لکھ لیتے، ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں، کتاب میں، نامہ اعمال میں۔ قیامت کا دن ہوگا جب نامہ اعمال پڑھے گا تو سب کچھ نظر آ جائے گا، ذرے کے برابر برائی بھی، ذرے کے برابر اچھائی بھی، ہر چیز اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہو۔ پھر وہاں اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ مثال بیان کیجئے بستی والوں کی، جب ان کے پاس رسول آئے، ہم نے دو رسول بھیجے ان کی طرف انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کو مضبوط کیا، طاقت دی۔ تفسیر کے اندر احادیث کے اندر ان رسولوں کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ رسول کون سے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ فعززنا بثالث ہم نے تقویت دی تیسرے کے ساتھ، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ پہلے آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کی تصدیق کرے، لوگوں کو بتلائیں، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا، تینوں کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ان تاکیہ بستی کی طرف، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا انہوں نے بس یہی جواب دیا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، رسول کیسے ہو سکتے ہو، نبی کیسے ہو سکتے ہو۔ ہر قوم نے، ہر امت نے اپنے نبی پہ یہی اعتراض کیا، تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مشرکین نے یہی اعتراض کیا کہ تم تو انسان ہو، تمہیں کوئی رسول ہونا چاہیے تھا، یا آپ کے پاس کوئی رسول ہوتا، فرشتہ آتا تو مال و متاع ہوتا۔ عجیب و غریب اعتراضات، وہ اعتراض کرتے تم ہم جیسے انسان ہو، بشر ہو۔ آج ہمارا اعتراض ہے کہ وہ بشر نہیں ہے، نور ہے۔ وہ جو جن کے اندر پلے بڑے ہوئے، وہاں زندگی گزاری، ان کا یہی اعتراض تھا کہ آپ انسان ہیں۔ ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں کہ وہ نور ہیں۔ جنہوں نے پیدا کیا، جن کے اندر بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، وہیں زندگی کے ہر لمحے کو گزارا، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، وہ بشر کہہ رہے، ہم لڑ رہے ہیں نور پہ۔
حقیقت تو یہی ہے کہ وسلم انسان ہی تھے، بشر ہی تھے. جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا وہ اس کی تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب تبلیغ کی، جھٹلایا، پریشان ہو گئے کہ یہ قوم جو مجھے صادق امین کہتی تھی، جو میری ہر بات کو قبول کرنے پہ رضا مند تھی، آج میں نے اللہ کا پیغام دیا، آج سب نے انکار کر دیا. پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنا. اللہ رب العزت تسلی دی کہ آپ کو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ پہنچا دیں ان کو میرا پیغام. مانتا ہے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.